السلام علیکم۔ خاموشی۔ رائٹر امراء شیخ۔ آیات دے آئیں بیٹا سوٹ، آیات نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا اور کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر باتھ روم گئی، ہاتھ منہ دھویا اور پھر ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کر بال سلجھا کر چٹیاں باندھی، اپنا بیگ لے کر ٹیبل پر بیٹھ کر کام کرنے لگی۔ آیات آ جاؤ کھانا کھا لو۔ آیات اپنی ماں کی آواز سن کر کتاب بند کرتی باہر نکل گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ آیات کروٹیں بدل بدل کر تھک چکی تھی، نہ جانے نیند آنکھوں سے کیوں اوجھل ہو چکی تھی۔ باتھ روم کے دروازے پر لاک کی آواز سن کر آیات نے جھٹک آنکھیں کھولیں، پھر اٹھ کر باتھ روم کی جانب دیکھا۔ کوئی سایہ سا باتھ روم سے نکلا۔ آیات کی آنکھیں پھیل گئیں، پورا جسم کانپنے لگا۔ آیات نے دروازے کی سمت دوڑ لگائی، مگر دروازہ لاک تھا۔ گھبراہٹ میں لاک کھینچنے لگی جب کمرے میں سرگوشی ہوئی۔ آیات! آیات نے ٹھٹک کر پیچھے دیکھا۔ آیات! پھر کسی کی سرگوشی نما آواز گونجی، مگر اس بار اسے اپنے قریب سے آواز آئی۔ آیات نے ڈرتے ڈرتے نظریں اپنے برابر میں ڈالیں۔ آیات چیخی، مگر اس کی کون سنتا؟ اس کی تو آواز ہی نہیں تھی۔ اسے اس وقت اس نامحرومی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ شیطان جن اسے اپنی غلیظ بھیانک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آیات پیچھے ہوتی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ یکدم اسے آیت الکرسی یاد آئی۔ آیات نے آنکھیں بند کر کر کپکپاتے لبوں سے پڑھنا شروع کیا اور خود پر حصار کیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ آیات نے آنکھیں کھول کر پورے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ کمرہ خالی تھا۔ اس دن کے بعد سے ہر روز وہ اسے دیکھتا، کبھی تنگ کرتا، کبھی ڈراتا، وہ اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا۔ آیات اپنے ماں باپ کو بتا نہیں پا رہی تھی، جانے وہ یقین کریں کہ نہ کریں۔ جب وہ حد سے بڑھنے لگا تب اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے ماں باپ کو بتانے کا، مگر افسوس اس سے پہلے ہی دونوں کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ خالہ پانی لے کر آئیں تو اسے جاگتا دیکھ کر اس تک آئیں اور آیات اٹھ گئیں۔ آیات نے خالہ کی آواز سن کر ان کی طرف دیکھا۔ آیات کمرے میں کون آیا تھا بیٹا؟ خالہ نے ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ تم نیچے بے ہوش پڑی تھیں، پلیز بیٹا مجھے بتاؤ۔ خالہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آیات بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ کیسے بتائیں انہیں؟ اوہ 1 منٹ میں تمہیں کاغذ اور قلم لا کر دیتی ہوں۔ خالہ اٹھ کر گئیں۔ جب کچھ ہی دیر بعد خالہ کی چیخنے کی آواز آئی۔ آیات ہمت کرتی اٹھی، ہونٹوں کو سختی سے بھینچے لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ سامنے ہی خالہ زمین پر گری درد سے بلبلا رہی تھیں۔ آیات جلدی سے لڑکھڑاتی ان تک گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پھر وردہ کا خیال آیا تو دروازے کی طرف جانے لگی۔ شکر تھا وردہ کے ابو گھر پر ہی تھے۔ گرنے سے ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، پلاسٹر لگا دیا ہے، انشاءاللہ 3-4 مہینے لگ جائیں گے صحیح ہونے میں، ڈاکٹر صاحب نے وردہ کے ابو کو بتا رہی تھی۔ آیات خالہ کو دیکھنے لگی، پھر ان کے قریب جا کر ہاتھ تھاما۔ آیات! خالہ نے آہستہ سے اس کا نام پکارا۔ آیات اپنا کان ان کے قریب لے کر گئی۔ آیات میں خود نہیں گری، کسی نے مجھے بہت زور سے دھکا دیا ہے۔ آیات سن کر کانپ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ شیطان کسی کو بتانے نہیں دے گا، وہ بہت گندا تھا۔ آیات گھبرا کر کمرے سے باہر نکل کر کوریڈور میں جا کھڑی ہوئی۔ کوریڈور میں اکا دکا ہی لوگ تھے، جبکہ کوریڈور کے کونے کی چھت پر سایہ نظر آیا۔ آیات نے جلدی سے آنکھیں بند کر کے پڑھنا شروع کیا اور حصار باندھنے لگی۔ دوبارہ دیکھا تو دیوار کے کونے سے خون کی لکیر نیچے تک بہنے لگی۔ آیات ڈر کر مڑی۔ کیا ہوا بیٹا؟ وردہ کے ابو نے اسے دیکھا جو کافی خوف زدہ تھی۔ آیات نے سنبھل کر نفی میں سر ہلایا۔ اگر خالہ کے لیے پریشان ہو تو فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہیں، انشاءاللہ دوبارہ چلنے لگے گی۔ آ جاؤ گھر چلیں ہم۔ خالہ کو ویل چیئر پر نرس لے کر آئی۔ واپس جاتے جاتے آیات نے دوبارہ دیوار کو دیکھا جہاں خون کا نام و نشان نہیں تھا۔ 1 سیکنڈ کے لیے اس کا دل کانپا۔ اس نے جلدی سے چہرہ واپس موڑا اور اسپتال سے باہر نکل گئی۔ شکریہ آپ کا، ورنہ جانے کیا ہو جاتا، خالہ نے وردہ کی امی سے کہا۔ وہ ساتھ اسپتال نہیں گئی تھیں۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہیں، پڑوسی ہوتے کس لیے ہیں؟ اور آیات بیٹی تو ویسے ہی وردہ کی دوست ہے اور ہے بھی بہت پیاری بچی۔ یہ تو ہے۔ خالہ نے مسکرا کر آیات کو دیکھا جو وردہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چلیں اب آپ آرام کریں، ہم چلتے ہیں۔ ایسے کیسے؟ اب تو دوپہر ہو گئی ہے، کھانا کھا کر جائیں۔ نہیں بس اب گھر جائیں گے، دراصل شام میں مہمان آ رہے ہیں تو تیاری بھی کرنی ہے۔
اچھا چلیں پھر ٹھیک ہے، ایک بار پھر شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آؤں گی، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا، نمبر تو ہے ہی آپ کے پاس، خدا حافظ۔ آیات نے مل کر دروازہ بند کیا۔ جب آیات کو لگا کہ کوئی چھت پر جاتی سیڑھیوں پر بیٹھا اسے دیکھ رہا ہے، اس نے ہمت کر واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ جب سر سے دوپٹہ اتر گیا، وہ وہیں ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس نے سیڑھیوں کی سمت دیکھا، وہ وہیں بیٹھا اسے دیکھ کر پاس بلانے لگا۔ آیات کانپ گئی مگر اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ جب اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ کیا کرے گا۔ اس نے پھر اسے قریب آنے کا اشارہ دیا مگر آیات ٹھان چکی تھی وہ اس جن کی بات نہیں سنے گی۔ آہستہ آہستہ جن کا چہرہ غصے سے بھیانک ہونے لگا۔ آیات کا دل لرزنے لگا، اسے لگنے لگا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی، جانے وہ اب کیا کرے گا۔ آیات نے کانپتی ٹانگوں سے قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ جب اسے اپنی گردن پر کچھ رینگتا محسوس ہوا، آیات نے ڈر کر جھٹکے سے پیچھے دیکھا تو منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی مگر بے آواز، منہ سے صرف عجیب سی ہی آواز نکل سکی۔ سامنے ہی وہ خوفناک چہرہ لیے کھڑا تھا۔ آیات کا صبر جواب دے چکا تھا، وہ بار بار چیخ رہی تھی، تڑپ رہی تھی مگر افسوس وہ اس نعمت سے محروم تھی۔ آنسو آنکھوں سے بہنے لگے، وہ چیخ رہی تھی، اپنے گلے کو پکڑے۔ سامنے کھڑا جن مسکرانے لگا، وہ یہی تو چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کھیلنا، اسے تنگ کر کے اسے مزہ آ رہا تھا، اس کی خوشبو کا، اس کے بالوں کا، وہ عاشق ہو گیا تھا۔ آیات تھک کر وہیں بیٹھ گئی، جانے کب یہ بلا اس کی جان چھوڑے گی۔ آیات کہاں رہ گئی تھی، اتنی دیر لگا دی۔ خالہ کی آواز پر اس نے اپنے آنسو پونچھے اور سامنے دیکھے بنا بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ بیٹا تمہارے ماموں کا فون آیا تھا، وہ آنا چاہ رہے تھے لیکن کسی کام سے انہیں اسلام آباد جانا پڑ گیا، پتہ نہیں کب واپسی ہو۔ خالہ اور آیات دونوں بیڈ پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں۔ جب خالہ نے اسے بتایا، آیات نے سر ہلایا اور وہ کیا کہتی۔ کھانے کے بعد آیات نے اٹھ کر برتن اٹھائے، سنک کے پاس برتن دوپٹہ اتار کر کرسی پر رکھا اور برتن دھونے لگی۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا جب پیچھے سے دھڑم کر کے کرسی گری۔ اس کے ہار سے ڈر کر گلاس چھوٹ کر نیچے گرا۔ آیات نے سینہ پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھا، کوئی سایہ سا کچن کی دہلیز سے زمین پر رینگتا اس تک آ رہا تھا۔ آیات کھسک کر اس سے دور ہوئی، جو پیروں کے پاس آ چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ پاس آ جاتا، آیات نے سائڈ سے بچ کر دوڑ لگا دی۔ دروازے تک پہنچنے تک دروازہ بند ہو چکا تھا، کچن کی لائٹس بھی ہلکی ہلکی بند ہو گئی۔ آیات تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ جب اسے لگا کسی نے اس کے کمر کو چھوا ہے، آیات دہشت سے آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ مغرب کی اذان کی آواز بلند ہوئی، ساتھ ہی ساتھ اس وقت کچن کی لائٹس جل گئیں۔ آیات نے کانپتے ہوئے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ کیا بات ہے آیات بیٹا، بہت کمزور ہوتی جا رہی ہو، وردہ اسے دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگی۔ آیات اور وردہ دونوں آیات کے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وردہ کی امی اور وہ خالہ سے ملنے آئے تھے۔ آیات نے اپنا موبائل اٹھا کر واٹس ایپ پر وردہ کی چیٹ کھولی اور لکھنے لگی۔ کیا ہوا بتاؤ، وردہ الجھ کر بولی۔ جب آیات نے اسے اشارے سے بتایا، وردہ نے کلچ سے موبائل نکالا، پھر آیات کو آیا میسج پڑھنے لگی۔ میری مدد کرو، میرے پیچھے کوئی شیطان پڑ گیا ہے، اسی نے خالہ کو گرایا ہے تاکہ وہ کمرے میں نہ آ سکیں۔ وہ ہر وقت یہیں موجود رہتا ہے، وہ ہماری باتیں سنتا ہے، مجھے کافی بار زخمی بھی کر چکا ہے، پلیز مجھے بچا لو۔ وردہ نے پڑھ کر اسے دیکھا جو رو رہی تھی۔ پھر وردہ نے ٹائپ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارا وہم ہو۔ آیات نے اس کا میسج پڑھ کر وردہ کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ اچھا رونا بند کرو، کچھ کرتی ہوں۔ وردہ آگے ہوتی ہوئی اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ دروازے پر بیل ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ خالہ نے خود سے بولی۔ جانے کون آ گیا ہے۔ جب سے خالہ ہاسپٹل سے آئی تھی، آیات انہی کے ساتھ سو رہی تھی۔ آیات سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ کار پورچ عبور کر کر دروازے تک پہنچی۔ تھوڑا سا دروازہ کھولا، باہر کوئی کھڑا تھا جس کی پشت اس کی جانب تھی، وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔
کٹک کی آواز پر خدا حافظ کہتا اس کی جانب گھوما۔ السلام علیکم۔ اس نے آیات کو سلام کیا جبکہ آیات اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ 6 فٹ 2 انچ قد، کثراتی جسم، سانولا رنگ، ہلکی ہلکی داڑھی، گرے رنگ کی آنکھیں۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش تھا۔ وہ اس کے جواب کا منتظر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا جو بنا پلک جھپکائے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ ابراہیم نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ آیات جیسے یکدم ہوش میں آئی اور اپنی بے اختیاری پر شرمندہ ہو گئی۔ السلام علیکم، آپ شاید آیات ہیں؟ آیات نے اس کی بات پر حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ابراہیم اس کی شکل دیکھ کر مسکرایا۔ آیات کی نظریں اس کے چہرے پر گئیں۔ اس کے مسکرانے سے اس کے دائیں گال پر ڈمپل پڑا۔ اس سے پہلے وہ پھر ٹھٹکی باندھے اسے دیکھنے لگی۔ ابراہیم نے جلدی سے گلا کھنکارا۔ آیات نے آنکھیں جھپکا کر اسے دیکھا، پھر ہاتھ ماتھے تک لے جا کر سلام کا جواب دیا۔ ابراہیم اس کے سلام کے انداز پر فدائی ہو گیا۔ آپ کے پیرنٹس کا سن کر افسوس ہوا، ابراہیم اپنے دھیمے خوبصورت انداز میں بولا۔ آیات کو یکدم ماں باپ یاد آئے تو آنکھوں میں نمی آ گئی، دل یکدم بوجھل ہو گیا۔ ابراہیم اسے دیکھتا چلا گیا۔ کوئی اتنا دلکش بھی لگ سکتا ہے؟ پھر سر جھٹک کر بولا، سوری، میرا آپ کو رلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر ماں باپ کا دکھ ہی ایسا ہوتا ہے۔ کیا آپ کی خالہ نہیں ہے گھر پر؟ ابراہیم نے کہتے کے ساتھ ہی پوچھا اور اپنے بیوقوفانہ سوال پر بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ آیات پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کیسے جانتا ہے سب کو، مگر پتہ نہیں وہ اس کے اشاروں کی زبان سمجھ سکتا ہے کہ نہیں۔ آیات نے پھر بھی اشارے سے پوچھا۔ ابراہیم ناسمجھی سے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، پھر ہلکے سے مسکرایا۔ آپ بول نہیں سکتی؟ آیات پہلے اسے دیکھتی رہی، پھر اسباب میں سر ہلایا۔ او جانے کیوں اسے دکھ ہوا۔ آپ بتا دیں اندر کہ ارسلان احمد کا بیٹا ابراہیم ارسلان آیا ہے۔ آیات نے اس کی بات سن کر دروازہ واپس بند کیا اور خالہ کو بتانے چلی گئی۔ کون آیا ہے؟ آیات نے اشارے سے بتایا۔ سوری بیٹا، میں اشارہ نہیں سمجھ پا رہی، خالہ شرمندہ سی ہو کر بولی۔ کیا کوئی ملنے آیا ہے؟ خالہ کے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا۔ اچھا بلاؤ۔ آیات اس کے بارے میں سوچتی ہوئی واپس چلی گئی۔ السلام علیکم چاچی، ابراہیم اندر آتے ہوئے بولا۔ ارے وعلیکم السلام، کب آئے کراچی سے؟ بس یہی 1 گھنٹے پہلے۔ ماشاءاللہ، آؤ بیٹھو، خالہ مسکرا کر کہنے لگی۔ آپ تو بھول ہی گئیں سب کو اپنی بھانجی کے پاس آ کر۔ نہیں بھلا میں کیوں بھولنے لگی، تم ہی ہو جو آ جاتے ہو ملنے۔ اب ایسا نہ کہیں، ڈیڈ اور موم دونوں آتے ہیں ملنے، بس کبھی وقت نہیں ہوتا، آپ تو جانتی ہیں۔ اپنی بیٹی اور پوتے سے ملنے کینیڈا پہنچ جاتی ہیں وہ۔ ابراہیم نے کہہ کر اسے دیکھا جو کن اکھیوں سے کمرے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا کہ یہ کیا دیکھ رہی ہے۔ ابراہیم بڑبڑایا، پھر خالہ سے کہنے لگا، چاچی مہمانوں کو کچھ کھلانے پلانے کا رواج نہیں ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا۔ آیات بیٹا کھانا لگاؤ ڈائننگ ٹیبل پر اور میرا ویل چیئر قریب کر دو، ابراہیم بیٹھنے میں مدد کر دے گا۔ ویل چیئر؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ابراہیم پریشانی سے کھڑا ہو گیا، ٹانگوں سے بلینکٹ سائڈ سے ہٹا کر دیکھا۔ یہ پلاسٹر؟ چاچی کیسے ہوا؟ گر گئی تھی، فریکچر ہی ہے، صحیح ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔